روزے کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف خیالات تھے. ایک خیال یہ تھا کہ عشاء کے بعد کھانا پینا حرام. دوسرا خیال یہ تھا کہ جب تک سو نہ جائیں اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے، لیکن سونے کے بعد اٹھ کر کھانا یہ جائز نہیں ہے. تو قرآن نے روزے کی حد بتا دی. فرمایا کہ اس کی ابتدا ہے صبح کے سفید خط سے. صبح کا سفید خط جب رات کے سیاہ خط سے الگ ہو جائے، اور انتہا ہے جب کہ آفتاب غروب ہو جائے. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. اسلام نے عبادات کے سلسلے میں مسلمانوں کو گھڑیوں کا، مشینوں کا اور دوسرے آلات کا محتاج نہیں رکھا، بلکہ اوقات کا ایسا معیار مقرر کیا جس سے ہر جگہ اور ہر قسم کے لوگ وقت کی تعیین کر سکتے ہیں. ایک دیہاتی شخص، جنگل میں رہنے والا، ایک سمندر میں زندگی گزارنے والا، ایک پہاڑوں میں رہنے والا، وہ بھی یہ معلوم کر سکتا ہے کہ روزے کی ابتدا کب ہوتی ہے اور روزے کی انتہا کب ہوتی ہے. آج تو ہر ہاتھ پر گھڑی ہے، لیکن ایسا وقت بھی تو گزرا جب گھڑی کو کوئی جانتا نہیں تھا. اس وقت بھی انسان کو یہ معلوم تھا، مسلمانوں کو یہ معلوم تھا کہ روزے کی ابتدا کب ہوگی اور روزے کی انتہا کب ہوگی. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ قطبین کے قریب جہاں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، تو وہاں وقت کی تعیین کیسے ہوگی. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو مشہور ہو گیا کہ وہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات ہے، تو یہ اس معنی میں دن اور رات نہیں ہے جس معنی میں ہم یہاں پر رات اور دن مراد لیتے ہیں کہ مسلسل سورج 6 مہینے تک چمکتا رہے اور 6 مہینے تک مسلسل رات کا اندھیرا چھایا رہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی باقاعدگی کے ساتھ صبح اور شام کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن دکھائی ضرور دیتے ہیں. اور ان سے تعین کیا جا سکتا ہے کہ یہ صبح کا آغاز ہو گیا اور یہ دن کا اختتام ہو گیا اور رات کی ابتدا ہو گئی. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے ڈیوٹی کے اوقات اور اپنے دوسرے کاموں کے اوقات صبح اور شام کے انہی آثار کی بنا پر مقرر کر رکھے ہیں. تو لہذا وہاں روزے کی ابتدا بھی معلوم ہو سکتی ہے، انتہا بھی معلوم ہو سکتی ہے، اور نمازوں کے اوقات کا تعین بھی ہو سکتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہاری صبح کا سفید خط رات کے سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ سحر اور افطار میں بعض لوگ بہت تشدد کرتے ہیں. بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سحری آدھا گھنٹہ پہلے ہی گویا کہ بند کر دینی چاہیے سحری کا کھانا، اور افطار اس وقت تک نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ بالکل اندھیرا نہ چھا جائے، جبکہ احادیث سے ایسا ثابت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے تھے آخری وقت تک، بالکل آخری وقت تک، اور افطار میں بہت جلدی کرتے تھے. اسی طریقے سے ان آیات سے صوم وصال کی ممانعت بھی سمجھ میں آتی ہے. صوم وصال کیا ہے کہ سحری اور افطاری کیے بغیر روزہ رکھ لینا، مسلسل روزے رکھتے چلے جانا. اور حدیث میں تو صراحتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرما دیا. خود حضور بعض اوقات صوم وصال رکھ لیتے تھے. بعض صحابہ نے بھی آپ کی اتباع کی کہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لیا. حضور کو پتہ چلا تو آپ نے منع فرمایا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ تو رکھ لیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میرے جیسے کہاں ہو سکتے ہو. یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے. تم میرے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو. مجھے جو روحانی غذائیں اللہ عطا فرماتے ہیں وہ جسمانی غذاؤں کا مجھے محتاج نہیں رہنے دیتی.